مجھے سننے والے سبھی دوستوں کو میرا سلام۔ ساتھیوں، میں ایک بار پھر سے اپنی آواز کے ذریعے آپ سے قریب ہو رہا ہوں۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے حضرت عباس اور نہر فرات۔ میں آج ایک ایسے مطیع حسین کا ذکر کر رہا ہوں جو مولا علی کی صورت اور سیرت کے بہت مشابہ تھے۔ میری مراد حضرت عباس علمدار سے ہے، جو کہ اولی الامر کی اطاعت کا نمونہ تھے، جس طرح ان کے بابا علی رسول اللہ کی اطاعت کا نمونہ بنے تھے۔ آپ نے بھی مولا حسین کی اطاعت اور نصرت بالکل اپنے بابا علی کے انداز میں کی تھی۔ مولا علی کے رسول سے دو رشتے تھے، لیکن کبھی مولا علی نے ان رشتوں کے نام سے کبھی رسول کو نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا یا رسول اللہ کہا اور خود کو رسول کا ادنیٰ غلام بتایا۔ بالکل اسی طرح حضرت عباس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا اور مولا ہی کہا، اور ایسی ہی اپنے آقا کی اتباع کی کہ قیامت تک کے مومنوں کے لیے اولی الامر کی اطاعت کا نمونہ بن گئے۔ دوستو، میں جلدی سے اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ میرا موضوع ہے عباس اور فرات۔ دوستو، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسین حضرت عباس کو پانی کے لیے جنگ کی اجازت دے دیتے تو یقین جانیے نہر فرات سے خیموں تک پانی آنے میں پلک جھپکنے سے پہلے مولا پانی لے آتے۔ میں یہ مبالغہ رائی نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس اس کی مضبوط دلیل بھی ہے۔ وہ یہ کہ جب آصف ابن برقیہ، جن کو کتاب کا کچھ علم دیا گیا تھا، وہ یمن سے یروشلم شام تک، جس کے بیچ کی دوری تقریباً 2000 کلومیٹر ہے، تخت بلقیس کو جو کہ بہت وزنی اور بھاری اور پہروں کے بیچ میں تھا، جس کی اونچائی اور چوڑائی 50 فٹ اور لمبائی 100 فٹ تھی، پلک جھپکنے سے پہلے چشم زدن میں وہ دربار سلیمان میں لے آئے۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو علی کے علم کا وارث ہو، جس کے بابا کے لیے اللہ کہہ رہا ہو کہ وہ علم الکتاب ہے، جسے ساری کتاب کا علم ہے، اور جو علی کے علم کا وارث ہو وہ ایک مشک پانی فرات سے خیمے تک پلک جھپکنے سے پہلے کیا نہیں لے آئے گا؟ لیکن امام حسین کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ انہوں نے عباس کے علم کے پھریرے پہ فتح کی آیت کو کاٹ کے موت کی آیت کو لکھ دیا۔ یعنی مرضی یہ تھی کہ عباس، جا تو رہے ہو، اب ہماری طرف مت لوٹنا، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی ہی جانب پلٹنا ہے۔ اور یہ حضرت عباس کی اپنے آقا کی اطاعت کی انتہا تھی کہ آپ بنا تلوار اور بنا ہتھیاروں کے ایسی فوج کے درمیان چلے گئے جو آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے خون کے پیاسے تھے، اور آپ نے مولا کی اطاعت میں اپنی جان دے دی۔ اس لیے کہ دوستو، اللہ کی راہ میں قتل کرنے سے بڑی بہادری اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے۔ اسی لیے مولا علی نے تمام جنگوں میں ان گنت مخالفین کو واصل جہنم کیا، لیکن کبھی ان کو قتل کر کے یہ نہ کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ لیکن مسجد کوفہ میں جب آپ کے سر مبارک پر ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی تو آپ نے بے ساختہ کہا، کعبے کی رب کی قسم، میں آج کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی شہادت ہے، اور سب سے بڑا منصب انسان کا شہادت ہے۔ میں مولا کے ذکر کے ساتھ ساتھ آج آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، دوستو، ہم جس سے محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ہم پہ اس کی معرفت اور اس کی پہچان لازم ہے، اس لیے کہ وہ محبت کبھی محبوب کی بارگاہ میں قبول اور کامیاب نہیں ہوتی جس محبت میں ہمیں محبوب کی مرضی اور اس کی رضا کا علم نہ ہو۔ آپ سبھی کا مجھے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔